اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولوطا اذ قال لقومه انکم لتأتون الفاحشة ما سبقکم بها من احد من العالمین أئنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر فما كان جواب قومه إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين قال رب انصرني على القوم المفسدين لما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا إنا مهلكو أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين۔ سورہ عنکبوت آیات 28 سے 31۔ ولوطاً اور لوط علیہ السلام اذ قال لقومہ جب انہوں نے کہا اپنی قوم سے، جس طرح کہ پہلے بھی تذکرہ ہو چکا کہ حضرت لوط علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ ایک ہی تھا۔ رشتے میں آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے، البتہ دعوت کے لحاظ سے دونوں کے الگ الگ علاقے تھے۔ تو حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، انکم بلا شبہ تم لتأتون الفاحشۃ، تم ایک کھلی بدکاری کا ارتکاب کرتے ہو۔ لفظ فاحشہ کھلی ہوئی بدکاری اور بے حیائی کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ جس کے بدکاری اور بے حیائی ہونے میں کسی اختلاف کی گنجائش باقی نہ رہے۔ تو حضرت لوط علیہ السلام نے فرمایا، ما سبقکم بها من احد من العالمین، تم سے پہلے دنیا میں کسی قوم نے بھی اس کا ارتکاب نہیں کیا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اس قوم سے پہلے کے لوگوں تک دنیا میں کبھی کسی نے یہ بے حیائی والا کام نہ کیا، لیکن یہ قوم اس بے حیائی میں مبتلا ہوئی تو آپ نے ان الفاظ کے ساتھ انہیں غیرت دلائی اور بیدار کرنے کی کوشش کی۔ آپ نے فرمایا، اِنَّکُمْ، کیا تم لوگ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ، آتے ہو مردوں کی طرف، یعنی اپنی شہوت کو پورا کرنے کے لیے مردوں کی طرف آتے ہو، وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ، اور سیدھی راہ کو کاٹتے ہو، فطرت کی راہ کو مارتے ہو۔ سبیل سے مراد یہاں فطرت ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے ان کو نہایت دردمندانہ لہجے میں فطرت سے انحراف کرنے پر ملامت فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے مرد کی فطرت میں میلان عورت کی طرف رکھا ہے، عورت کا میلان مرد کی طرف رکھا ہے، اور مردوں اور عورتوں کے تعلقات سے ہی نسل انسانی کی بقا ہے۔ لیکن اس بدبخت قوم نے اس فطرتی عمل کو چھوڑ کر مردوں کے ساتھ شہوت رانی کرتے اور فطرت کی راہ مارتے۔ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنْكَرَ، اور تم اپنی مجلسوں میں بے حیائی کے مرتکب ہوتے ہو کہ جرم کی نوعیت ان میں ایسی نہ تھی کہ یہ چھپ کر کرتے ہوں، بلکہ ان میں ایک فیشن بن چکا تھا۔ ان کی ہر محفل اور مجلس میں ایسی ہی باتوں کا تذکرہ ہوتا اور اعلانیہ ناشائستہ حرکتیں ہوتی، تو آپ نے اپنی قوم کو ان باتوں سے منع فرمایا۔ فما کان، پس نہ تھا، جواب قومی ہی، آپ کی قوم کا جواب، الا، مگر، ان قالوا، انہوں نے کہا، ائتنا بعذاب اللہ، تم لے آؤ اللہ کے عذاب کو، ان کنت من الصادقین، اگر ہو سچوں میں سے۔ ایک طرف تو آپ ہیں کہ دردمندانہ انداز سے انہیں تنبیہ فرما رہے ہیں، انہیں غلط کاموں سے منع کر رہے ہیں، سیدھی راہ کی دعوت دے رہے ہیں، اور دوسری طرف قوم کی حالت یہ ہے کہ آپ سے یہ مطالبہ کر رہی ہے کہ اگر تم واقعی سچے اللہ کے پیغمبر ہو تو جس عذاب کا تم تذکرہ کرتے رہتے ہو اس عذاب کو ہم پر لے آؤ۔ تو ایک طرف یہ رسول کے منکر رہے اور دوسری طرف اپنی اخلاقی حالت کو بہتر بنانے کی بجائے مطالبہ عذاب کرنے لگے۔ تو حضرت لوط علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، قال، آپ نے کہا، ربی، اے میرے رب، انصرنی، میری مدد کر،
علی القوم المفسدین، مفسد قوم کے مقابلے میں۔ جب قوم اپنی ضد کو ترک کرنے کے لیے بالکل تیار نہ تھی، نہ ہی آپ کی کوئی بات سننے کو تیار تھی، آپ کی ساری محنت اور کوشش کا جواب یہ ملتا کہ عذاب لے آئیے، تو پھر آپ نے بھی اللہ سے دعا کی کہ اللہ اس مفسد قوم کے مقابلے میں میری مدد فرما۔ ولما، اور جب جاءت رسولنا، آئے ہمارے فرشتے، ابراہیم علیہ السلام کے پاس، بالبشرا، خوشخبری کے ساتھ۔ تو حضرت لوط علیہ السلام کا واقعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کے ساتھ ساتھ بیان ہو رہا ہے۔ یہ وہی فرشتے ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیٹے کی خوشخبری دینے آئے تھے۔ انہوں نے حضرت ابراہیم کو خوشخبری دی، قالو، ساتھ یہ بھی کہا، انا مہلکو، بلا شبہ ہم ہلاک کرنے والے ہیں، اہل ہذہ القریۃ، اس بستی والوں کو۔ اشارہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کی طرف ہے کہ فرشتوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے یہ راز بھی افشاں کر دیا کہ ہمارے آنے کا ایک مقصد تو آپ کو بشارت دینا ہے، اور دوسرا ہمارا مقصد اس بستی کو ہلاک کر دینا ہے۔ اور ساتھ وجہ بھی بیان فرمائی، ان اہلہا، بلا شبہ اس کے باشندے، کانوا ظالمین، بڑے ہی ناہنجار ہیں۔ تو ان فرشتوں نے اس عذاب کی خبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پہلے ہی کر دی تھی۔ دعا ہے اللہ تعالی ہماری قوم کو بھی ہر طرح کی اخلاقی اور معاشرتی برائیوں سے محفوظ رکھے۔ وما علیہ الا البلاغ۔